السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ، اما بعد۔ تمام سامعین کو ایک مرتبہ پھر سے عقیدہ کی اس کلاس میں خوش آمدید کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم جو کچھ بھی کہنے والے ہیں یا جو سننے والے ہیں، اللہ اس میں کوئی بھی غلطی ہو تو معاف عطا فرمائے، اور ہمارے عقیدے کو اور بھی پختگی عطا فرمائے اور ہمارے علم میں ترقی عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ تنویر القلوب فی معاملۃ علام الغیوب کتاب کو ہم شروع کیے ہیں، اسی کتاب کا چرچا شروع کیے تھے۔ آج سے ہم اس کے سلیبس میں داخل ہو کے سب سے پہلا جو مقدمہ ہے انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ تو محمد امین الکردی نے مقدمے میں جو باتیں بتائی ہیں اس کا خلاصہ میں آج بتا کر انشاءاللہ اس کلاس کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ مقدمۃ ہے فی الدعوۃ الی اللہ و رسولہ۔ پچھلے کلاس میں بتایا تھا اس کتاب کے منہج کے بارے میں کہ اس میں ایک مقدمہ ہے اور 3 قسمیں ہیں۔ پہلا مقدمہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت کے بارے میں ہے، دین اسلام کی طرف دعوت دینا، نیک کاموں کی طرف دعوت دینا، برائی سے روکنا، اس کے بارے میں ہے پہلا مقدمہ۔ پھر اس کے بعد جو قسم الاول ہے وہ ہے عقیدے کے بارے میں، اور قسم الثانی ہے وہ فقہ حنفی شافعی کے بارے میں، اور تیسری قسم ہے وہ ہے تصوف کے بارے میں۔ تو اس پارٹ میں ہم صرف عقیدہ کا جو حصہ ہے وہ پڑھنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو مقدمے میں علامہ محمد امین الکردی جو فرماتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ ادعو تم بلاؤ، دعوت دو، الی سبیل ربک اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمت حکمت سے، والموعظۃ الحسنہ اور اچھی باتوں سے، اچھی نصیحت سے۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو دعوت دینا، دین اسلام کی طرف دعوت دینا، بھلائی کی طرف دعوت دینا، یہ ایک ضروری بات ہے۔ جو کوئی بھی اس کے قابل ہے، جس کو بھی اس کے بارے میں کچھ بھی علم ہے، یعنی کوئی نیک بات جانتا ہے یا سیدھی راستہ کو جو جانتا ہے، اس کے اوپر واجب ہے کہ دوسروں کو بھی اس راستے کی طرف بلائے، دوسروں کو بھی سیدھی راہ دکھائے، یہ اس پر واجب ہے۔ تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرما رہا ہے کہ تم لوگوں کو نیک راستے کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی باتوں سے بلاؤ۔ تو اس آیت کو ہم دلیل بناتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر انسان پر کیا ہے، دوسروں کو نیک راستے کی طرف دعوت دینا واجب ہے۔ ہر ایک انسان پر بھلائی کا حکم اور برائی سے روکنا واجب ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر ایک انسان پر واجب ہے۔ اور جو کوئی بھی اگر ایک بھی بات ہو یا بہت ساری باتیں ہوں، اگر وہ ایک آدمی ایک اچھی بات بھی جانتا ہے تو اس بات کی طرف اس کو دعوت دینا ضروری ہے۔ تو اسی طرح بتاتے ہوئے علامہ محمد امین الکردی بتاتے جاتے ہیں، اور ایک آیت امام امین الکردی فرماتے ہیں کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمائے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونا ہے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دے اور برائی سے روکے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ جو لوگ لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی خود پڑھ کے خود صحیح نیک کام کر کے خود ٹھیک رہے، یہ ضروری نہیں۔ یہ تو بہت آسان بات ہے کہ ایک آدمی پڑھا اور خود کام کر رہا ہے اور خود برائی سے رکتا ہے اور بھلائی نیک کام کرتا ہے، اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس پر واجب ہے کہ ایک ایسا آدمی بنے جو دوسروں کو بھی بھلائی کی طرف دعوت دے اور برائی سے روکے۔ یہ بہت اہم ہے، جو کچھ وہ جانتا ہے اس کو پھیلانا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کتمان العلم حرام، کتمان العلم حرام، علم کو چھپانا کیا ہے، حرام ہے۔ تو ہم جو کچھ بھی جانتے ہیں اس کو دوسروں تک پہنچانا ہماری ڈیوٹی ہے۔ ہم دوسروں کو بھی سیدھے راستے کی طرف لانا یہ ہم پر واجب ہے۔ ہم صرف جان کے ہم عمل کرنا یہ ایک صحیح بات نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے کامیاب وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اور اسی طرح حدیث نبوی میں آیا ہے کہ
من دعا الی ھدی کان لہ من الاجر مثل اجور من اتبعہ لا ینقص ذلک من اجورہم شیئا۔ یہ بہت ہی اہم حدیث ہے، یعنی اگر ایک آدمی کسی کو نیک کام کرنے کی طرف دعوت دیا تو اس آدمی کو جس کو وہ دعوت دیا ہے اس کو جتنا ثواب ملتا ہے وہی ثواب اس دعوت دینے والے کو بھی ملے گا۔ ایک آدمی کسی کو نیک کام کرنے کی طرف دعوت دیا، اس کا سکھایا، تو جو کرنے والے کو جتنا ثواب مل رہا ہے اتنا ہی اس سکھانے والے کو اور اس کی طرف دعوت دینے والے کو ملے گا، اور جو کرتا ہے اس کے اجر سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا۔ اور اس کا اپوزٹ بھی ہے، یعنی اگر کوئی برے کام کرنے کی طرف کسی کو دعوت دیا تو وہ برے کام کرنے سے جتنا گناہ اسے ملتا ہے اتنا ہی گناہ اس دعوت دینے والے کو بھی ملے گا۔ تو اس حدیث کے اور اس آیت کے مد نظر ہم پر یہ واجب ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو نیک کام کرنے کا حکم دیں اور برے کام کرنے سے روکیں، ورنہ ہم خود جان کر خاموش بیٹھیں تو یہ ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہوئی اور یہ ہم پر ایک گناہ بھی ہے۔ دوسرے حدیث میں بہت جگہ ایسے آیا ہے کہ ایک قوم ہلاک ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب فرمائے گا، تب اس وقت ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ اس میں نیک لوگ بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں جو نیک کام کرنے والے ہیں۔ تب کیا فرمایا؟ تو وہ کیوں ان پر عذاب آیا؟ تاکہ وہ لوگ، اس لیے کہ وہ لوگ ان کو دعوت کرنے سے رکے تھے، وہ ان کو نیک کام کی طرف دعوت نہیں دیتے تھے، اس وجہ سے ان پر بھی کیا ہو گیا؟ عذاب آیا، اور وہ لوگ بھی اس گناہ میں شامل ہیں۔ دوسرے ایک حدیث میں ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ اگر تم کسی کو برا کام کرتے ہوئے دیکھے، من رأى منکم منکرا، اگر تم کسی کو برا کام کرتے ہوئے دیکھے تو سب سے پہلے تم اس کو اپنے ہاتھ سے روکنا ہے، اپنے ہاتھ سے روکنا ہے کہ وہ کام نہیں کرنا، منع کرنا ہے، مار کے ذریعے سے ہو، کیسے بھی اس کو ہاتھ سے روکنا ہے۔ وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر اپنے ہاتھ سے وہ نہیں روک سکتا ہے تو فَبِلِسَانِهِ، تو اپنے زبان سے، یعنی قولاً اس کو روکنا ہے، اس سے کہنا ہے کہ یہ برا کام ہے، تم نہیں مت کرو، یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، اس کو ایسے کہہ کے روکنا ہے۔ وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر ہاتھ سے بھی اور زبان سے بھی نہیں روک سکتے، یا تو وہ بڑے ہیں یا بڑے بھائی ہیں یا مرتبے میں بڑے ہیں، ایسے وقت میں فَبِقَلْبِهِ، تو اس کو اپنے دل سے برا جاننا ہے، کم از کم اپنے دل میں یہ بات سمجھ کے رکھنا ہے کہ یہ جو کر رہا ہے وہ غلط ہے، میں اس کے ساتھ نہیں ہوں، اور یہ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، ایمان کا جو سب سے کمزور حصہ ہے۔ تو ہمیں اس حدیث میں بہت ساری باتوں کو سیکھنا ہے کہ ہمارے سامنے غلط کام ہو رہا ہے تو ہم خاموش نہیں بیٹھنا ہے، اگر ہم خاموش بیٹھیں گے تو ہم بھی اس کام میں شامل ہو جائیں گے، ہمارا بھی اور اس کام میں ایک حصہ ہوگا، ہم بھی وہ کام کرنے کے برابر ہو جائیں گے۔ اسی لیے اگر ہمارے سامنے کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو ہم پر واجب ہے کہ ہم اس کو روکیں، ورنہ ہم بھی اس عذاب میں یا اس گناہ میں شرکت کرنے کے برابر ہو جائے گا۔ تو آج کے اس زمانے میں جہاں ہر کوئی اپنی اصل کو بھول بیٹھا ہے، نہ اسے اصل معلوم ہے، نہ دین معلوم ہے، دین کو سمجھنے کی قوت بھی نہیں ہے، نہ اس کی طرف وہ جانے کا انٹرسٹ بھی ہے، نہ شوق ہے، اس وقت اس پر ضروری ہے کہ تمام عالم دین پر ضروری ہے کہ لوگوں کو وہ بھلائی کا حکم دے، ان کو اس گناہوں سے بچائے، نیک کام کرنے کا حکم دے، ان کو دین راہ راست پر لائے، یہ سب ایک عالم کی ذمہ داری ہے۔ تو اسی طرح آگے چلتے ہوئے امام محمد امین الکردی فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے کی طرف جو دعوت دینے والے رہتے ہیں ان کی بھی کچھ اہم ذمہ داریاں ہیں۔ سب سے پہلے خود ہم ریڈی ہونا ہے، خود ایک آدمی اگر دین راستے دعوت کے راستے میں نکل گئے تو وہ خود سب سے پہلے کیا ہونا ہے؟ تیار ہونا ہے۔ اگر وہ تیار ہے تو پھر نیکسٹ وہ دوسروں کو دعوت دینے کے لیے جانا ہے۔ مطلب ایک داعی پر ضروری ہے کہ اس کے اندر تمام خوبیاں ہو، سب سے پہلے وہ نیک کام کرنے والا ہو، وہ جس کا حکم دینے والا ہے وہ چیزیں اس کے اندر موجود ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں اور دوسروں کو نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ تو ایک داعی پر ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ تمام نیک کاموں کو جو وہ کرنے والا ہے، جس کا وہ حکم دیتا ہے، ان باتوں پر وہ خود عمل پیرا ہو، ورنہ اس کی یہ جو دعوت ہے وہ ایک دم بیکار ہے۔ پھر آج کے اس زمانے میں عالم اور جاہل دونوں کیا ہیں؟ پریشانی اور تکلیف میں ہیں۔
عالم کامیاب ہے ایسا نہیں، جاہل کامیاب ہے ایسا بھی نہیں، جاہل بھی پریشانی میں ہے اور عالم بھی پریشانی میں ہے۔ جاہل کس طرح پریشانی ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کو اور اللہ کے دین کو اور اللہ کی کتاب کو یہ سب سمجھنے سے وہ قاصر ہیں، دین اسلام کو سیکھنے سے وہ پیچھے ہٹ گیا، اس وجہ سے وہ پریشان ہے۔ اور عالم اس لیے پریشان ہے، اس لیے خسارے میں ہے کہ وہ جاہل جو لوگ ہیں ان کو سکھانے سے پیچھے ہٹ گیا۔ تو ایک عالم پر ذمہ داری ہے کہ وہ جاہل ہو تو اس کو سکھائے، اور ایک جاہل کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ عالم سے جا کر سیکھے۔ اس وجہ سے آج کے زمانے میں عالم بھی پریشان ہے اور جاہل بھی پریشان ہے۔ تو قیامت کے دن کبھی ایسے بھی ہو سکتی ہے کہ جاہل سے زیادہ تکلیف عالم کو ہو سکتی ہے۔ اس کی حدیث ہے وَيْلٌ لِلْعَالِمِ مِنَ الْجَاهِلِ حَيْثُ لَا يُعَلِّمُهُ وَيْلٌ لِلْعَالِمِ مِنَ الْجَاهِلِ۔ حدیث میں کیا آیا ہے؟ عالم کے لیے ویل ہے، عالم کے لیے ویل ہے، ویل مطلب جہنم ہے، اس کے لیے بربادی ہے۔ لِلْعَالِمِ مِنَ الْجَاهِلِ، جاہل سے بھی پہلے عالم کے لیے ہے، حَيْثُ لَا يُعَلِّمُهُ، اس حیثیت سے کہ وہ اس کو نہیں سکھاتا ہے۔ تو کبھی قیامت کے دن جاہل سے بھی بڑھ کر جو عذاب ہے وہ عالم پر ہو سکتا ہے۔ ایسے بھی ہے کہ اشد الناس عذابا یوم القیامت عالم لم ينفعه اللہ بعلمہ۔ ایسا عالم ہے قیامت کے دن جو سب سے زیادہ عذاب پانے والا ایسا عالم ہے جس کے علم سے اسے فائدہ نہیں پہنچا ہو۔ تو ہر ایک عالم پر ضروری ہے، جو کوئی بھی نیک بات دین اسلام کو جانتا ہے اس پر ضروری ہے کہ وہ دوسروں تک، یعنی جاہل جو نہیں جانتے ہیں یا اس سے جو بہت ہی دور ہیں ایسے لوگوں کو سکھائے، یہ اس کی ڈیوٹی ہے۔ پھر دوسری بات، ابھی ایسے سوال ہو سکتے ہیں کہ یہ جو ذمہ داری ہے صرف جو علم کے متبحر ہیں، یعنی ایک دم جو زیادہ علم رکھتے ہیں ایسے عالموں کی ذمہ داری ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اگر کوئی آدمی ایک مسئلہ بھی جانتا ہے تو اس پر ضروری ہے کہ وہ ایک مسئلہ وہ جو جانتا ہے وہ دوسروں کو سکھائے۔ یہ صرف بڑے بڑے عالموں کی ذمہ داری نہیں، بلکہ جو کوئی بھی اگر ایک مسئلہ بھی جانتا ہو تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں تک اس بات کو پہنچائے۔ یہ ہے یہاں بولنے کا مقصد، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں صرف بڑے بڑے عالم یا تو ایک دم علامہ لوگ شامل نہیں ہیں، بلکہ ہر وہ آدمی جو ایک مسئلہ بھی جانتا ہے اس پر بھی یہ حکم صادر ہوتا ہے کہ وہ اس نیک کام کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ پھر اس کے بعد عالم کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں۔ کیا ایک گاؤں میں اگر کوئی برائی ہو رہی ہے یا وہ جہاں رہتے ہیں وہاں برائی ہو رہی ہے یا اس کے سامنے کچھ غلط کام ہو رہا ہے، وہ دیکھ کر یہ خاموش رہا تو اس کی جو گناہ ہے وہ اس کو بھی شامل کرتی ہے، اور وہ جو غلط کام ہو رہا ہے وہ پورے گاؤں والوں کو شامل کر لیتا ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الخطیئۃ اذا خفیت لا تضر الا صاحبها، الخطیئۃ اذا خفیت لا تضر الا صاحبها واذا ظہرت فلم تغیر ضرت العامہ۔ بہت ہی قابل غور حدیث ہے۔ الخطیئۃ ایک گناہ، اذا خفیت اگر چھپ کے کیا گیا، چھپی ہے، لا تضر وہ تکلیف نہیں دیتی ہے، الا صاحبہا صرف اس کرنے والے کو، یعنی ایک گناہ اگر چھپ کے ہوا صرف وہ کرنے والا جانتا ہے تو صرف اس کو اس کی جو سزا ہے اس کو ملے گی، لیکن وَإِذَا ظَهَرَتْ اگر وہ گناہ ظاہر ہوا، فلم تغیر اور اس کو روکا نہیں گیا، ایک آدمی کھلے عام گناہ کر رہا ہے یا کچھ کھلے عام گناہ ہو رہا ہے یا غلط کام ہو رہا ہے اور اس کو روکا نہیں گیا تو ضرت العامہ تمام لوگوں کو اس کی تکلیف پہنچے گی۔ بہت ہی ایک ہی اہم نقطہ ہے، یعنی ایک غلطی اگر چھپ کے ہو رہی ہے تو وہ صرف وہ کرنے والے کو اس کی سزا ملے گی، مگر ایک غلطی ہو رہی ہے، کھلے عام ہو رہی ہے یا اس کے سامنے کچھ غلطی ہو رہی ہے تو یہ جانتا بھی ہے کہ وہ غلط ہے اور اس کو روکا نہیں گیا تو اس کی جو سزا ہے وہ پورے محلے کو یا عام طور پر سب کو آنے والی ہے۔ تو اسی لیے تمام لوگوں پر ضروری ہے کہ اگر ان کے سامنے کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو اس کو روکا جائے، ورنہ اس غلط کام کی جو سزا ہے وہ تمام لوگوں کو شامل کرے گی۔
اور ایک حدیث میں ہے کہ ان القوم اذا رأوا المنکر فلم یغیروہ عمہم اللہ بعقاب۔ ان القوم، اگر ایک قوم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ بے شک ایک قوم اذا رأوا المنکر، ایک غلط کام کو وہ دیکھ رہے ہیں، فلم یغیروہ، نہ اور اس کو وہ نہیں روکتے ہیں۔ ایک غلط کام کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو نہیں روکتے ہیں۔ ایک قوم مطلب تو ایک جماعت، ایک گروپ یا ایک گاؤں والے، ایک محلے والے اگر ایک غلط کام کو دیکھتے ہیں اور اس کو نہیں روکتے ہیں تو عمہم اللہ بعقاب، اللہ تعالیٰ ان کو اس سزا سے عام کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت صرف کرنے والوں کو سزا نہیں دے گا، بلکہ تمام محلے والے کو، تمام گاؤں والے کو، تمام وطن والوں کو یا تو تمام دنیا والوں کو اس سزا سے عام کر دے گا۔ تمام لوگوں پر وہ سزا کیا کرے گا؟ عام کر دے گا۔ تو ہر ایک عالم دین پر یا جو کوئی بھی نیک باتوں کو جاننے والا ہے، دین اسلام کو سمجھنے والا ہے، اس پر ضروری ہے کہ جو غلط کام ہے اسے روکے اور نیک کام کا حکم دے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر ایک انسان پر واجب ہے۔ اوکے، پھر دوسری ایک بات جو محمد امین الکردی فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے نکل گیا تو یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ خود کیا ہو، اپنے اوپر، اپنے لیے وہ ان باتوں کو عمل میں لائے۔ ایسا نہ ہونا کہ ایک آدمی دیکھ رہا ہے کہ اس کے بستر کے نیچے یا اس کے نیچے سانپ ہے، بچھو ہے جو اس کو قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، سانپ بچھو، لیکن یہ کیا کر رہا ہے؟ پھنکا لے کر دوسرے کے چہرے سے مکھی کو بھگا رہا ہے۔ تو اس کو جو تکلیف ہے پہلے اس کو وہ ہٹانا ہے، مطلب خود وہ پہلے عمل کرنا ہے، خود وہ گناہوں سے بچنا ہے، پھر دوسروں کو گناہوں سے روکنا ہے۔ اوکے، تو یہ باتیں بہت ہی اہم باتیں ہیں، آپ لوگ اس کو غور سے سمجھیں اور دھیان میں رکھیں۔ تو ایک نصیحت کرنے والے پر ضروری ہے کہ سب سے پہلے خود وہ اپنے آپ کو ان باتوں سے کیا کرے، اپنے آپ کو اس میں شامل کریں، اپنے آپ سے اس کو پہلے عملی جامہ پہنائیں، پھر دوسروں تک یہ پہنچائے۔ تو ہر ایک ناصح یا داعی پر ضروری ہے کہ وہ خود سب سے پہلے عمل پیرا ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے اذ نفسک فإن استعصت فاستعذ الناس وإلا فاستحی منی، او کما قال اذ نفسک، سب سے پہلے تم اپنے آپ کو کیا کرو؟ نصیحت کرو۔ فإن استعصت، اگر تم نصیحت کر چکے، اپنے آپ کو سدھار چکے، فإذ الناس، تب تم کیا کرو؟ لوگوں کو نصیحت کرو، وإلا، ورنہ تو فاستحی منی، تم مجھ سے شرم کرو، مجھ سے شرماؤ۔ سب سے پہلے تم خود اپنے آپ کو سدھار لو، پھر جا کر دوسروں کو سدھارو۔ اوکے، پھر لاسٹ میں ایک بہت اہم بات بتا کر میں آج کی اس کلاس کو ختم کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو نصیحت کرنے والا رہتا ہے وہ اپنے دل سے دوسروں تک بات کو پہنچانا ہے۔ دل سے جو نصیحت کرنا ہے وہ دل سے ہونا ہے۔ یہ دل میں ارادہ ہونا ہے کہ میں اس کو سدھارنا چاہتا ہوں، یہ ارادہ نہ ہونا ہے کہ کیا ہے یہ میں اس کو نیچا دکھانے کے لیے یا لوگوں کے سامنے بتانا کہ تم غلط کر رہے ہو، یہ صحیح نہیں، یہ نہیں، بلکہ اس کو سمجھانا ہے، اس کی عزت کا خیال بھی رکھنا ہے، اور اس کو یہ دل میں جو کہہ رہا ہوں وہ دل سے ہونا ہے، کیونکہ اگر ایک بات دل سے نکلی تو اس کے دل میں وہ جائے گی سیدھا، اور اگر زبان سے نکلی تو صرف کانوں تک اس کی حد ہوگی۔ تو کسی کو نصیحت کرتے وقت ہمیشہ یہ ارادہ ہونا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ دل سے کہہ رہا ہوں، نہ اس کو نیچا دکھانے کے لیے یا لوگوں کے سامنے اسے ذلیل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کو سدھارنے کے لیے اور اس کی اصلاح کے لیے میں یہ بات بول رہا ہوں۔ تب دل سے اگر بات نکلتی ہو تو اس کا اثر دل تک ہوگا، اور اگر زبان سے نکلی تو اس کا اثر صرف کانوں تک ہوگا۔ اور لاسٹ میں ایک جو چھوٹی سی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک گنہگار بھی کیا کرنا ہے؟ دوسروں کو گناہ سے روکنا ہے۔ مطلب ایک گناہ کرنے والا بھی دوسرا جو گناہ کر رہا ہے وہی گناہ کر رہا ہے، اس کو روکنے کا اس پر بھی حکم آئے گا۔ کیسے؟ جس طرح فرمایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ الا شارب الکأس، الا شارب الکأس ان ینکر علی الجلاس، مطلب یہ ہے کہ ایک گلاس شراب پینے والا بہت زیادہ شراب کے اڈے میں رہنے والے کو روکنا واجب ہے۔ مطلب جو کم گناہ کرنے والا ہے وہ زیادہ گناہ کرنے والا کو روک سکتا ہے، اس پر روکنا واجب ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ کرنا جائز ہے، وہ نہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک آدمی کم کر رہا ہے اور دوسرا آدمی بہت زیادہ ہے، تو یہ جو کم کرنے والا ہے اس پر ضروری ہے کہ اس دوسرے آدمی کو بھی روکے۔ تو یہ سب بہت باریک باریک باتیں ہیں،
اس کو آپ لوگ غور سے سنیے تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں، اور کہنے سننے میں جو بھی غلطی ہو تو آپ اللہ سے دعا ہے کہ اس کو معاف کرے، اور کوئی ڈاؤٹ وغیرہ ہو تو آپ لوگ کمنٹس میں یا تو واٹس ایپ میں کہیں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔